السلام علیکم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ سیکرٹس آف دی ورلڈ، اس دنیا کے راز. اس دنیا کے راز سمجھنے کے لیے، نکالنے کے لیے بڑی ریسرچ ہے، بڑا کچھ دیکھا گیا، بڑا کچھ سمجھا گیا، لیکن کوئی بھی راز سمجھ نہ آیا. دیکھیے اسی اسنا میں کچھ لوگوں نے کچھ کام کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس راز کو ڈھونڈیں گے کہ وہ کون سی پاور ہے جو پوری دنیا کو ارینج کرتی ہے، ترتیب دیتی ہے. ہم کچھ کر رہے ہیں، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، یا ہم کیوں کچھ کرنا چاہتے ہیں. یہ جو ورڈ تھے، ان ورڈوں نے تجسس پیدا کیا انسانیت کے اندر. اور پہلا راز افشاں، پہلا راز نکلا. اس دنیا کا جو پہلا راز ہے وہ قانون کشش ہے. پہلا راز کیا ہے؟ قانون کشش ہے. قانون کشش جو ہے یہ نیوٹن نے دیا ہے. کس نے دیا؟ نیوٹن نے سب سے پہلے دیا تھا. اس نے کہا تھا ہر چیز ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتی ہے. مادی چیز کی اس نے بات کی، لیکن مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ ہر انسان دوسرے کو کھینچ رہا ہے. ہر خیالات جو ہے انسان کے، وہ کسی دوسرے کے خیالات کو کیا کر رہے ہیں؟ کھینچتے چلے جا رہے ہیں. اچھا، آپ جو سوچتے ہیں، جو خیال کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں وہ بن جاتے ہیں. پہلا جملہ ہے وہ جو آپ سوچتے ہیں وہ بن جاتے ہیں. یہ جملہ، اس جملے کو گہرائی میں ہم نے سمجھنا کہ ہم کیا سوچیں ہم کیا بن سکتے ہیں. ہم کیا سوچیں اور کیا بن سکتے ہیں. یہ سارے کا سارا جو ہوگا اس جملے کے اوپر پریکٹیکل، وہ بیسیکلی کس سے ہوگا؟ قانون کشش سے ہوگا. اب قانون کشش سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے ٹی وی چینل دیکھا، ٹی وی چینل پر کیا آپ جیو دیکھ رہے ہیں. آپ نے دنیا ٹی وی لانا ہے، کیا کریں گے آپ کو ریموٹ سے بٹن دبانا پڑے گا. جیسے ہی آپ کیا دبائیں گے، بٹن دبائیں گے، کیا ہوگا؟ چینل چینج ہو جائے گا. چینل جب چینج ہوگا اس کے بعد ایک کام ہوگا کہ دنیا ٹی وی شروع ہو جائے گا. دنیا ٹی وی کے بعد اگلا چینل ہوگا، اس سے اگلا چینل. اب یہ سب کام تو ہو رہا ہے، لیکن ایک بیسک تھنگ جو آپ نے سمجھنی ہے، ہم ٹی وی دیکھ تو لیتے ہیں، ہم اس کی ورکنگ نہیں دیکھتے. ہر چینل کی فریکوینسی ہے. کیا ہے؟ فریکوینسی ہے. اس فریکوینسی کے اوپر وہ چینل موجود ہے. فرض کیا فار ایگزامپل میں کہتا ہوں ایک 1000 ہرٹز جو ہے، ہر فریکوینسی کا یونٹ ہے. 1000 ہرٹز پہ جیو موجود ہے، اور 1000 پہ 1001 کے اوپر دنیا ٹی وی موجود ہے. آپ 1000 کا آگے نہیں دنیا ٹی وی آ جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. وہاں پہ کیا آئے گا؟ ہمیشہ جیو ہی آئے گا. ایسے ہی ہمارے خیال کی ایک فریکوینسی. اگلا جملہ جو ہمیں نوٹ کرنا ہے وہ کیا؟ کہ ہمارے خیال کی فریکوینسی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ فریکوینسی ہوتی ہے. ہر خیال کی کیا ہے؟ فریکوینسی. طاقت ہے. جب ہم مائنڈ کے اندر کوئی بھی خیال پیدا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا خیال پیدا کرتے ہیں، اس کی فریکوینسی نکلتی ہے، وہ آپ کے ٹی وی چینل سے بہت زیادہ ہے. جو اس جگہ کو، اس روم کو، اس ملک کو، اس دنیا کو، اس سے باہر جو دنیا ہے اور آپ کے اندر جو دنیا ہے، آپ کے دماغ میں جو دنیا ہے، اس ساری دنیا کو چینج کر سکتی ہے. کیا کر سکتی ہے؟ تبدیل کر سکتی ہے. وہ فریکوینسی آپ کو ٹیون کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ کو ٹی وی لگانے کے لیے بٹن تو دبانا پڑے گا، الیکٹریسٹی دینی پڑے گی. اب آپ خیالات کر دیں پر فریکوینسی نہ دیں، ایسا نہیں. آپ کو فریکوینسی کیا کرنی پڑے گی؟ دینی پڑے گی. اب جو خیال ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ انسان کے اندر جو خیال ہے وہ کتنی طرح کے ہیں؟ دو طرح. ایک ہی منفی خیال ہے اور ایک کیا ہے؟ مثبت خیال ہے، جسے آپ اچھا خیال بھی کہتے ہیں. منفی خیال اور اچھا خیال، غلط خیال، اچھا خیال، یہی تو ہے نا.
یا برا سوچتے ہو یا اچھا سوچتے ہو؟ یہاں کیا سوچتے ہیں؟ برا سوچتے ہیں. یہاں کیا سوچتے ہیں؟ اچھا سوچتے ہیں. اب جب ہم برا سوچتے ہیں تو وہ منفی خیال ہے. ہم اچھا سوچتے ہیں وہ کس میں آتا ہے؟ مثبت خیال. اب دیکھیں آپ نے نیگیٹو سوچا، فرض کیا فار ایگزامپل میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے یہ سوچا میرے بال اچھے نہیں کٹنے چاہیے، بال اچھے نہیں کٹنے چاہیے. ہم نے ایک جملہ لکھتے ہیں کہ بال اچھے نہیں کٹنے چاہیے. ہم نے اپنے بارے میں برا سوچا. اب آپ کا مائنڈ کیسے سوچتا ہے؟ اس نے اس کی کیا کرنی ہے؟ فوراً کوڈنگ کرنی ہے، فریکوینسی بنانی ہے، اس کو دنیا کے اندر کیا کرنا ہے؟ اپنے دماغی انٹینے کے ذریعے سے چھوڑ دینا. وہ کیا کر سکتا ہے؟ بال اچھے کٹنے چاہیے. اسے یہ تو پتا ہے پر اسے یہ نہیں پتا نہیں کیا ہوگا. نہیں کا نہیں پتا. آپ بولو نہیں کیا سمجھ میں آیا؟ نہیں کوئی سمجھ نہیں آیا. 10 لوگ بولے، 1 لاکھ لوگ بولے نہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آیا. کیا ہوگا کہ دماغ مجھے نہیں سمجھ نہیں آ رہا اور آپ نے اس کے بارے میں برا سوچا. وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے برا سوچا کس کے بارے میں؟ بال کے بارے میں. اور کا بال غلطی کے بارے میں. آپ نے سوچا میں فیل ہو جاؤں گا. آپ نے اتنا سوچا میں فیل ہو جاؤں گا. آپ جاؤ پکے فیل. کیوں فیل؟ کیونکہ دماغ نے اسی بات پہ کیا کر دیا؟ فوکس کر دیا. اس نے کہا کہ میرے بارے میں کیا سوچا؟ منفی سوچا. اب یہ منفی سوچتا رہے گا اور پکا منفی. اسی طرح سے اگر آپ کیا کریں کہ ٹی وی چینل کی طرح اپنی فریکوینسی کو صحیح طور پر ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں تب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تب آپ اپنے بارے میں منفی خیالات کو ختم کر سکتے ہیں. اگلی بات موسٹ امپورٹنٹ بات کہ آپ کا ہر خیال قیمتی ہے. ہر خیال کیا ہے؟ ہر خیال آپ کا کیا ہے؟ قیمتی ہے. ہر خیال بہت ہے، وہ اچھا ہے یا برا ہے. پہلے تو یہ سوچیں کہ خیال بہت اہم ہے. یہ جو منفی خیال ہے یہ بھی آپ کو سبق دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ سبق دیتا ہے. آپ منفی خیال کو روک نہیں سکتے کیونکہ خیالات پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے. آپ کو خیال نہیں بناتے، خیال آ جاتے ہیں. اس دنیا میں مختلف چیزیں دیکھنے کے بعد آپ کے اندر خیال کیا کرتے ہیں؟ بڑھتے ہیں، ابھرتے ہیں. آپ ان کو کیا نہیں کر سکتے؟ ختم نہیں کر سکتے. پھر کیا کر سکتے ہیں؟ پھر ہم یہ بھی تو پرابلم ہے نا. اگلا سوال آپ لوگوں کا یہ ہوگا کہ سر اگر منفی خیال جو ہے وہ ہم ختم نہیں کر سکتے تو ہم اسے کیا سے کم کر سکتے ہیں؟ تو اسے کم کرنے کا ایک طریقہ وہ یہ طریقہ ہے کہ جب آپ خیال کو ضرب کرتے ہیں خیال کے ساتھ تو بڑا خیال آتا ہے. یعنی آپ نے تھنکنگ کو سوچ کے ساتھ ضرب دے دی، ایک بڑی سوچ آ گئی. کیا ہوا؟ ایک بڑی سوچ آ گئی. ایک خیال کو دوسرے خیال سے آپ نے ضرب دی تو کیا ہوا؟ بڑا خیال. اب جو بڑا خیال آتا ہے کیسے؟ آپ منفی خیال کو نہ لیں، آپ مثبت خیال کو لیں، اچھی سوچ کو لیں، اچھی فکر کو لیں، اسے اچھی فکر سے ملٹیپلائی کریں. ایک بڑی اچھی فکر بنے گی، ایک بڑی اچھی سوچ بنے گی، ایک بڑا اچھا عقیدہ بنے گا. ٹھیک ہے؟ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. کیا بات یاد رکھیں؟ کہ آپ کو ایک اچھے خیال کو کس سے ضرب دینی ہے؟ ایک اچھے خیال سے ضرب دینی ہے. اب دیکھیں آپ یہ سوچ رہے ہیں، آپ نے کامنلی اپنی لائف میں دیکھا ہوگا بڑی دفعہ آپ اکیڈمی یا اسکول آنا چاہ رہے ہیں اور جیسے ہی آپ آنا چاہ رہے ہیں آپ یہ مائنڈ میں سوچ رہے ہیں میں لیٹ ہو جاؤں گا، میں لیٹ ہو جاؤں گا، لیٹ ہو جاؤں گا. اور پکا ایسا ہی ہوگا کہ آپ لیٹ ہو ہے. ایسی بات نہیں. آپ یہ سوچ رہے ہیں میں لیٹ ہو جاؤں گا، آپ سوچ رہے ہیں میں لیٹ ہو جاؤں گا. دماغ جان بوجھ کے آپ کو لیٹ کرے کیونکہ وہ نہیں جانتا نہیں کیا ہے. اس کی کوڈنگ اس کے مائنڈ میں نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرے بارے میں برا سوچا گیا، یعنی برے میں سوچا گیا، وہ برا کر کے دکھائے. کیا کرے گا؟ برا کر کے دکھائے. کیونکہ اس نے ایک فریکوینسی کو پوری دنیا میں کیا کر دیا؟ سیپریٹ کر دیا. پوری دنیا میں جیسے ہی یہ فریکوینسی سیپریٹ ہوئی ہے تب آپ کیا کریں گے؟ منفی کام کرنا شروع کر دیں.
कानून कशिश ये कहता है, पहला लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फर्स्ट लाइन ये है कि सबसे बड़ी बात कि दुनिया में ये हकीकत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन था, है, रहेगा। आप इकबाल की शायरी उठा लें, गालिब की नसर उठा लें, गालिब की शायरी उठा लें, किसी भी इंसान की, काज़ी आज़म की जिंदगी उठा लें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी उठा लें, दुनिया में किसी भी अजीम इंसान को उठा के आप देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, जब तक ये आपको बात पता चलती है। क्या बात पता चलती है? हर बंदा ही कानून कशिश पे काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? सिर्फ कानून कशिश। कैसे? वो अच्छा ख्याल सोचता है, अच्छा बन जाता है, अच्छा बना जाता है, हर किसी को बना जाता है। क्योंकि आप जो सोचते हैं, आप क्या करते हैं? जो सोचते हैं, जो आपने सोचा वो आपकी तरफ खींचता चला गया, यानी आ गया, आ गया। जो आपने सोचा वो आपके पास क्या किया? आ गया। कैसे आ गया? इसमें ये नहीं है कि आप ये सोचें कि इसकी कोई लिमिट है, लिमिट ये टाइम वेरिएबल, क्या टाइम वेरिएबल। इसमें आपकी मेहनत डिपेंड करती है कि आपने अपने थॉट को रियलिटी में तब्दील करने में कितना वक्त लगाया, क्या किया, कितना वक्त लगाया। अच्छा जी, कानून कशिश की अगली आप इंपॉर्टेंट बात ये करते हैं कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट देखे, एडिसन, मार्कोनी देखा गया, या उसके अलावा न्यूटन देखा गया, इन सब लोगों के पास सिर्फ कशिश की कुव्वत थी। क्या थी? कशिश की कुव्वत थी। कैसे कशिश की कुव्वत थी? यानी इनकी जिंदगियों के ऊपर 25-25, 30-30 साल तक मुशाहदा किया गया। जब देखा गया, एंड रिजल्ट ये निकलता है कि ये लोग पहले ख्याल में वो चीज बना डालते हैं। क्या डालते हैं? ख्याल में वो चीज बनाते हैं। यानी आपके पास आप एक नई इजादात करना चाहते हैं, नया कुछ बनाना चाहते हैं, नई सोच बनाना चाहते हैं, नया फलसफा बनाना चाहते हैं, नया काम करना चाहते हैं, नई दुनिया देखना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले वो क्या करनी होगी? अपने माइंड के अंदर रखनी। माइंड फौरन क्या करेगा? उसको कोड में लिखेगा, उसको एंटीना के जरिए, वो एंटीना आपके दिमाग के अंदर मौजूद है, बाहर भेजेगा, आपकी दुनिया के अंदर फैल जाएगा। फिर वो रियलिटी है। क्या रखें? आप जो कुछ हैं, आप जो कुछ बन गए हैं, आप जहां पे हैं, आपकी जो एज है, आप यहां पे बैठे हैं, आप आज बड़े कामयाब हैं क्योंकि आप बड़े से लोगों से जुदा होकर यहां पे बैठे हैं, क्योंकि आपने सोचा, आपने ये सोचा आपके मैंने जाना है, फलां जगह पर मुझे काम है। ये जो इस वीडियो को देख रहा होगा, वो वीडियो के इस हिस्से तक पहुंचेगा जब तक उसने सोच लिया होगा, ये ख्याल बना लिया होगा कि मैंने कानून कशिश को क्या करना, समझना। जब ये ख्याल बन जाता है तब ये माइंड से निकलता है और उसके बाद रियलिटी बनती है। यानी ख्याल के बाद क्या उभरती है? हकीकत उभरती है। ख्याल के बाद क्या उभरती है? हकीकत। अगर आप ये कहें कि हकीकत जो है ख्याल के बगैर मुमकिन है, तो बहुत गलत है। हो ही नहीं सकता कि आज दुनिया में कुछ भी ऐसा हुआ हो जो किसके बगैर हुआ हो? ख्याल के बगैर हो। यानी थॉट बड़ी अहम चीज है, ख्याल बड़ी अहम चीज है। एक जगह मैं पढ़ रहा था, लिखा हुआ था कि अगर आप ये बात सोचें, क्या बात सोचें कि आप घर से गाड़ी में निकले हैं, बाहर निकले हैं, आप सोचते हैं कि आपके लिए पार्किंग जो है वो फ्री होगी। आपके लिए पार्किंग क्या होगी? फ्री होगी। आप सोचते चले जा रहे हैं, कानून कशिश क्या करेगा? कुछ ना कुछ राब्ता करेगा। क्या करेगा? राब्ता करेगा। और अगर पार्किंग आपके लिए फ्री होगी तो आप बड़ी जल्दी मान जाएंगे कि मेरे कानून कशिश ने, मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया। मैं जैसे ही मैंने ये सोचा कि तेरे लिए पार्किंग खाली होनी चाहिए थी, अचानक क्या हुआ? कोई मंजर साफ हुआ और वहां पे पार्किंग के लिए जगह खाली थी, आपने कार पार्क की और आप चले गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। कानून कशिश को गलत बयान मत किया जाए। कानून कशिश ये नहीं है कि आपने जो सोचा है आपको 100% ही मिलेगा। इस तरह से कि आप बैठे रहें, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और आप अनरियल चीज को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए से क्या करना शुरू कर दें? मापना शुरू कर दें। ऐसा कुछ नहीं। ठीक है? कानून कशिश कैसे काम करता है? कानून कशिश के काम करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही अंदाज है। वो अंदाज क्या है?
وہ انداز یہ ہے کہ آپ نے جو بننا ہے آپ اس کے بارے میں بار بار وہی کچھ سوچتے چلے جائیں. کیا کرتے چلے جائیں؟ سوچتے چلے جائیں. جیسے ہی آپ اس کے بارے میں سوچتے چلے جاتے ہیں یہ تھاٹ ریئل ہونا شروع ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک دم ہی منزل آپ کو مل جائے, اچانک ہی منزل آپ کو ملے گی, ایسا نہیں ہے. منزل کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو جستجو اور لگن سے کام لینا پڑے گا. اب دیکھیں, اب اگلی بات لا آف اٹریکشن جو ہے یہاں پہ آ کے ہمارے پاس مکمل ہوتا ہے کہ ہم اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس کا وجود برقرار ہے. کیا ہے اس کا وجود برقرار. آپ دیکھیں گے ایک نشئی ہے, نشہ کرتا ہے, آپ اسے لاہور میں لے جائیں, اسے نشئی مل رہے ہیں, وہ 10 نشیوں کو ڈھونڈ دے گا. آپ اسے کراچی میں لے جائیں, وہ 100 بنے کے اکٹھے کر دے گا. آپ کسی دوسرے ملک میں لے جائیں, وہ وہاں بھی. آپ دبئی میں لے جائیں, بڑے آؤٹ کلاس ماحول کے اندر, وہ وہاں بھی اپنے جیسا بندہ کیا کرے گا, ڈھونڈ دے گا. کیوں؟ کیوں؟ اس کے مائنڈ سے ریز نکل رہی ہیں. کیا نکل رہی ہیں؟ ریڈیشن سگنلز نکل رہے ہیں جو کہ اٹریکٹ کر رہے ہوں گے جیسے لوگوں. آپ کے مائنڈ سے ایک سگنل نکلا, یعنی جیسے میرے مائنڈ سے ایک سگنل نکلا, آپ کے مائنڈ سے بھی نکلا. اگر آپ کو میری فریکوینسی کیا ہوئی, سملر ہوئی, تو ہم دونوں مل جائیں, ہم وہیں پہ رہیں گے. جب تک آپ کی فریکوینسی نہیں ملتی ہے آپ کسی شخص سے نہیں مل سکتے. یعنی کچھ بھی کرنے کے لیے آپ کو فریکوینسی پیدا کرنا لازم. اچھا جی, آج یہ کہیں کہ چلیں آج ہم خیالی باتیں کر رہے ہیں, خیال تو بڑی چیز ہے, تو اس کا پریکٹیکل کہاں گیا؟ پریکٹیکلی پروف جی, کوانٹم فزکس بڑی ترقی کر چکی ہے. کوانٹم فزکس بڑی ترقی کر چکی ہے. اگر آپ نے پڑھا ہوگا بہت زیادہ کے اندر کوانٹم تھیوری کہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کوانٹم تھیوری کے اوپر. کوانٹم تھیوری آج اس خیال کو, اس خیال کی قوت کو, اس خیال کی حقیقت کو, تھنکنگ پاور کو, قانون کشش کو, لا آف اٹریکشن کو کیا کر چکی ہے؟ ثابت کر چکی ہے. کیا کر چکی ہے؟ یعنی سائنس یہ مانتی ہے کہ دماغ ایک بہت بڑا اینٹینا ہے اور یہ میگنیٹ. کیا ہے؟ میگنیٹ. یاد رکھیں دماغ آپ کا کیا ہے؟ مقناطیس ہے. دماغ میگنیٹ ہے. آپ کا دماغ کیا ہے جی؟ میگنیٹ. میگنیٹ کیا کرتا ہے؟ میگنیٹ کیا کرتا ہے؟ کشش کرتا ہے, چیزوں کو کھینچتا ہے. آپ کا دماغ بھی چیزوں کو کھینچتا ہے. آپ اپنے دماغ سے چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ اٹریکٹ کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ آپ جس بھی چیز کو اٹریکٹ کر رہے ہیں وہ آپ willingly کر رہے ہو, خواہشی طور پر کر رہے ہو. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی مرضی کے بغیر ایسا کچھ ہو رہا. ایسا کچھ بھی آپ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. آپ نے اچھے انسان کے پاس جانے کی کوشش کی, آپ کا دماغ آپ کو میگنیٹ کی طرح اچھا سگنل, اچھی ریڈیشن آپ کے دل چھوڑ دے گا. آپ اچھے لوگوں سے جڑتے چلے جائیں, جڑتے چلے جائیں گے. آپ اکیلے نکلیں گے, کارواں بنے گا, لوگ ملتے چلے جائیں گے. آپ نیگیٹو سوچیں گے, منفی سوچیں گے, منفی خیال کو اجاگر کریں گے, آپ منفی ہوتے چلے جائیں. آپ کے منفی لوگوں کو کیا ہوگا؟ ڈھیر بچے. فرض کیا ہم ایجوکیشن سے اس کی ایگزامپل لیتے ہیں. آپ یہ سوچتے ہیں آپ کسی ایک سبجیکٹ میں بڑے ویک ہیں, آپ اس میں فیل ہونے کے قریب ہیں, آپ اس سبجیکٹ میں فیل ہو گئے, اس کے ساتھ والے بھی فیل ہو گئے. اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ کا مائنڈ فوراً ہی اس غلط سوچ کو کیا کرے گا؟ طاقت دے گا, اجاگر کرے گا, بڑھائے گا اور بڑھاتا چلا جائے گا. اس کے بعد کیا کرے گا؟ ریالٹی کے حقیقت کا انحصار کس چیز کے اوپر؟ سوچ کے, تھاٹ کے اوپر. تھاٹ جو ہے, سوچ, خیال جو ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز. یہ دنیا کا پہلا سیکرٹ ہے کہ جو عظیم لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اتنی بڑی قوت ہوتی ہے. یاد رکھیں عظیم لوگوں کے پاس ایک قوت ہوتی ہے کہ وہ اپنے خیال کو کیا کر سکتے ہیں؟ مینج کر سکتے ہیں, اپنے خیال کو ترتیب دے سکتے ہیں. اگر آپ کو بڑا ہی غصہ ہے, آپ کو بڑے غصہ ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں, آپ عظیم انسان. آپ کسی اور کے اندر چل رہے ہیں, جس کے اوپر آپ کو غصہ آیا آپ اس کے دماغ کے مطابق چل رہے ہیں, آپ اپنے دماغ کے مطابق نہیں چل رہے ہیں. یاد رکھیں کہ آپ نے خود کو اگر کنٹرول کیا, آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں
آپ اس کے اوپر قانون کشش پہ عمل کر رہے ہیں. آپ کو اپنا مائنڈ بدلنا آتا ہے, منٹ کے اندر اپنے تھاٹ چینج کرنے آتے ہیں. آپ فیلنگ چینج نہیں ہو رہے. فیلنگس کو چینج کرنے کے لیے سب لوگ میڈیٹیشن کا عمل بتاتے ہیں. میڈیٹیشن مراقبہ یہ بولا جاتا ہے. اچھا یہ مراقبے کا لفظ کا آپ کو علم نہ ہو, مراقبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اکیلی جگہ پہ چلے جائیں اور اکیلی جگہ پہ جا کے خود کے بارے میں ذرا سوچیں, اس دنیا سے الگ ہو, جدا ہو جائیں, خیالات کو جدا کر دیں, پرانی سوچوں کو ختم کر دیں اور کچھ نیا کریں. یہ مراقبہ ہے. ٹھیک ہے, کچھ دیر اپنے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں. آج آپ پاکستانی قوم میں, پاکستانی یوتھ میں, پاکستانی یوتھ جو ہے یہ کبھی مراقبہ نہیں کرتی, کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچتے, اپنے بارے میں نہیں سوچتی ہے. آپ کو بات بتاؤں, آپ جو آج ہیں یہ آپ کے ماضی کا خیال ہے. لکھ لیں گے اس کو. آپ جو آج ہیں وہ آپ کے ماضی کا خیال ہے. سب سے اہم بات, آپ ماضی میں کچھ تھے, وہ آپ کے اس سے ماضی کا خیال تھا. اس کے بعد آپ آج میں ہیں, وہ آپ کے ماضی کا خیال ہے. آپ مستقبل میں ہوں گے, وہ آپ کے آج کا خیال ہوگا. تو کیا کیجئے, آج کے خیال کو, آج کے تھاٹ کو کرنے کشش کی مدد سے چینج کرتے ہوئے اپنے آنے والے فیوچر کو کیا کیا جائے, چینج کیا جائے. یعنی خیال تینوں طرح میں موجود تھا, تینوں ٹائم میں موجود تھا. کون سے ٹائم میں, یعنی ماضی میں, حال میں اور مستقبل میں. تینوں طرح سے کیا ہے, موجود ہے. خیال کیا ہے, تینوں طرح سے موجود ہے, ماضی میں بھی, حال میں بھی اور مستقبل میں بھی. یعنی آپ جو آج ہیں وہ آپ کس پر ٹرن کرتے ہیں جی, ماضی میں. آپ جو مستقبل میں ہوں گے وہ کس پر ٹرن کریں گے, آج کے خیال میں, اور آج کے حال. حال کیسے کام کر سکتے ہیں آپ, آج کا جو آپ کا خیال ہوگا اور مستقبل میں کام کرے گا. آپ آج میں سوچتے ہیں نہیں, آپ بڑی عظیم گاڑی ہوں گے, آپ بڑی اچھی موٹر سائیکل پہ ہوں گے, آپ بڑی اچھی کار لیں گے, آپ بڑے عظیم ہوں گے, آپ 4-5 بلڈنگز کا گھر لے لیں گے, آپ کو 10-12 پلاٹس خرید لیں گے, آپ بڑے انکم ہوگی آپ کی, آپ ایک اچھی سی گاڑی میں بڑی ایش کے ساتھ چلا رہے ہوں گے, کوئی اچھا سانگ سن رہے ہوں گے, کوئی اچھی سی تلاوت سن رہے ہوں گے. آنے والے وقت کے اندر یہ سب کا سب آپ کے آج کے خیال پر ڈپینڈ کرتا ہے. ٹوڈے, آج کا تھاٹ, اگر آپ نے آج کا تھاٹ چینج نہ کیا تو آپ کا مستقبل چینج نہیں ہو سکتا. اگر ہم آج اپنی یوتھ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آج ہمیں فردن ہر بندے کو اپنا کیا چینج کرنا ہوگا, حال کا خیال چینج کرنا ہوگا. اپنے حال کا کیا, اپنے پریزنٹ مومنٹ میں اپنا تھاٹ چینج کرنا ہوگا. ہم کیا ہوں گے, سب کے سب چینج ہو جائیں. ٹھیک ہے, ہم سب کے سب کیا ہو چکے ہوں گے, چینج ہو چکے ہوں گے. لیکن ہماری اصل میں جو بیماری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھتے تو ہیں لیکن ہم اس کو اپنانے کے لیے راضی بڑی دیر سے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. ہم دنیا کے حالات کے مطابق جیتے ہیں, اپنے حالات کے مطابق نہیں جیتے. اپنے حال کے مطابق جینا نہیں چاہتے, ہم خود جینا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, آپ جتنے بھی ناکام لوگ دیکھیں, یاد رکھیں, بڑی امپورٹنٹ لائن بول رہا ہوں, دنیا میں جتنے بھی ناکام لوگ ہیں وہ کسی کے خیال میں جیتے ہیں. دنیا میں جتنے بھی ناکام لوگ ہیں وہ کسی کے خیال میں جیتے ہیں, اپنے خیال میں نہیں جی سکتے. اچھا جی, آپ نے اپنے خیال کے اندر کیا کرنا ہے, جینا ہے. اگر آپ اچھا خیال آج اپنائیں گے تو وہی خیال آپ کا گول بنے. گول کیا ہوتا ہے, مقصد ہوتا ہے. آگے کیا بنے گا, مقصد. اور اس مقصد کے اندر کیا چھپی ہوئی ہے آپ کی, منزل. کیا چھپی ہوئی ہے, منزل چھپی ہوئی ہے. آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتا, آج میں نیوز چینلز پہ دیکھ رہا تھا کہ بحری جہاز میں, یا جو بحری ہے اس نے بحری جہاز کے اوپر ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے گائیڈڈ مظاہرے کا, لیزر گائیڈڈ مظاہرے کا. وہ یعنی لیزر کے ذریعے سے گائیڈ کرتے ہیں اور کیا کر لیتے ہیں, نشانہ باندھتے ہیں. یہ بات ہمیں پتہ چل رہی, پر خود سوچئے, ہمارے مزائل گائیڈڈ ہیں, ہماری بحریہ گائیڈڈ ہے, ہماری بری فوج گائیڈڈ ہے, ہماری ہوائی فوج گائیڈڈ ہے, پر ہمارا گائیڈڈ نہیں ہے تو نوجوان. اگر ہمارا گائیڈنس نہیں ہے تو کون نہیں ہے جی, نوجوان نہیں ہے. اسے نہیں پتا ہمیں کیا کرنا ہے,
کیا بننا ہے اور کیوں، کیا اور کیوں، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. کیا اور کیوں، اپنے آپ سے ہر چیز میں سوال کریں. آپ پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کیوں کھا رہے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں تو کیوں ہنس رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں تو کیوں رو رہے ہیں، کیوں، زندگی رونے کے لیے بنی ہے، چھوڑ دو رونا. آپ سوچ رہے ہیں کوئی بات نہیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا، ختم. افسوس میں نہیں آنا. یاد رکھیں ناکام لوگ زیادہ تر غصے میں رہتے ہیں، ناکام لوگ غصے میں رہتے ہیں، غصے کو بناتے ہیں. ناکام لوگ دوسروں کے خیالات سے چڑھتے ہیں، دوسروں کی کامیابی سے چڑھنا نہیں، خود کامیاب ہونا، خود انفرادیت کریٹ کرنی ہے اپنی فیلڈ میں. کسی کی فیلڈ کو دیکھ کے پیچھے نہیں بھاگنا، کسی کے خیال کو لے کے پیچھے نہیں بھاگنا. اچھا ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کرتا ہوں، وہ یہ کہ اگر آپ سوچنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ تو باہر سے آپ کو آوازیں آتی ہیں، آپ کے ابو کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، آپ کی امی کہتی ہے انجینئر بن جاؤ، سسٹر بڑی جو ہے وہ ٹیچر ہے، بھائی بڑا جو ہے وہ کچھ الیکٹریکل انجینئر ہے، آپ بڑے کنفیوز ہیں، آپ کہتے ہیں میں کامرس میں جاؤں، میں کمپیوٹر کی فیلڈ میں جاؤں، میں کس فیلڈ میں جاؤں، مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی ہے. اب جیسے ہی آپ یہ کام کرتے ہیں، آپ یہ کام کرتے ہیں، تب آپ اپنے اندر کی آواز کو سنیے، اپنے تھاٹ کو سنیے. کیا تھاٹ کو سننے کا یہ طریقہ ہے، آپ پہلے ایک صفحے پہ لکھیں میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنے آپ سے 7 دن تک واقعی بار بار بات کیجیے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. جب 7 دن تک آپ کے دل کے اندر سے یہ آواز نکل جائے آپ کیا بننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، تب یاد رکھیے کہ آپ کیا ہوں گے، ڈاکٹر بننے کے قابل ہوں. وہ آپ کے دل کی آواز ہے، وہ آپ کا تھاٹ ہے، وہ آپ کا ایسا تھاٹ ہے جس کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر آپ نے کیا کیا کہ یہ جو خیال ہم سارا سبق پڑھ رہے ہیں اور کسی اور کا خیال اپنا لیا، اپنی امی کا خیال اپنا لیا، اپنے ابو کا خیال اپنا لیا، اور اپنانے کے بعد آپ کچھ بھی کرتے رہے، تو یاد رکھیں کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بدلے گا نہیں، کچھ بھی چینج نہیں ہوگا. اچھا جی، خیال کی قوت بڑی امپورٹنٹ ہے، خیال کی قوت بڑی اہم ہے، ہر انسان کے لیے بڑی اہم ہے. آپ کسی بھی ناکام شخص کو دیکھ رہے ہیں، وہ ناکام ہے تو خیالات کی وجہ سے ناکام. کس کی وجہ سے ناکام ہے جی؟ خیالات کی وجہ سے ناکام ہے. خیال جو ہے زندگی کو موڑ کے رکھ دیتے ہیں. آپ دیکھیں آپ کہیں پہ جا رہے ہیں اور سڑک آگے سے باندھ دو، سڑک آگے سے باندھ دو، فوراً آپ کیا کرتے ہیں، بنا سوچے سمجھے گاڑی کو موڑتے ہیں، کسی نئے راستے پہ چلتے ہیں، اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. اگر آپ کی زندگی کی سڑک اگر بلاک ہو گئی ہے تو کھڑے کیوں کھڑے ہو، چلو آگے چلو اور کیا کرو، رستہ بدلو. رستہ کیسے بدلے گا، اور بدلنے سے بدلے گا. آپ زندگی میں ناکام اس وجہ سے ہیں کہ آپ کو اپنے تھاٹ کنٹرول کرنے نہیں آتے، اپنا خیال کنٹرول کرنا نہیں آتا. اس دنیا کو چینج کرنے کا سب سے بیسک اور بنیادی جو نقطہ ہے وہ کیا ہے، خیال کی قوت کو لا آف اٹریکشن کے ذریعے سے قبول کر لینا، مان جانا. آپ یہاں پہ یوں بیٹھے ہو تو یہ کس کی قوت ہے، یہ میرے خیال کی قوت ہے. اگر میرے اندر یہ سیشن کرنے کا خیال آتا ہی نہ، میں عمل کرتا ہی نہ، تو کیا آپ لوگ یہاں پہ سارے پچھلے اتواروں کی طرح آپ آتے جنہیں میں ہم آتے ہی نہیں تھے؟ ایسا ہی ہے کہ ہم وہاں پہ آ ہی نہیں رہے، ہم بالکل بھی وجود ہی نہیں ہے، ہمارا وجود ہی نہیں ہے. لیکن آج ہمارا ایک نیا وجود ہے، ہم ایک سنڈے سیشن کے اندر موجود ہیں. تو کیسے موجود ہے کہ وہ اس کی قوت ہے. اب دیکھیں کہ یہ جو قانون ہے یہ لوگوں کو خود جمع کرتا ہے، آپ کی طرف کھینچ کے لے آتا ہے، سب کچھ آپ ہے. اسی طرح سے آپ سوچتے ہو، فار ایگزامپل ایز اے اسٹوڈنٹ میں سوچتا ہوں کہ مجھے ایک کتاب پڑھنی ہے، تو پہلے مجھے اپنے خیال کے اندر کیا کرنا پڑے گا، اس کتاب کو پڑھنا پڑے گا. میں اس خیال میں کیا پڑھوں گا،
کتاب پڑھوں گا. پھر میرا دل کرے گا کیا کرنے کو؟ کتاب پڑھنے کو. جب میں اسے پڑھنا شروع کروں گا تب مجھے کیا آئے گی؟ سمجھ آئے گی. کس چیز کی سمجھ آئے گی؟ کہ میں پڑھ سکتا ہوں. اور تب ریئلٹی بنے گی, حقیقت بنے گی کہ میں نے وہ کتاب پڑھ لی. اب مجھے اس کا پیپر بھی لے لیا جائے, میں کامیاب ہوں گا. آپ کوئی بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں, آپ ایک عظیم انسان ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بزنس آپ کا لاس میں جا رہا ہے, تو کوئی بات نہیں, تو کوئی بات نہیں. اپنے سوچ کو بدلیے, اپنے تھاٹ کو بدلیے, اپنے ذہن کو بدل لیجیے, کیونکہ آپ کے تھاٹ میں نیگیٹیوٹی موجود ہے, اس لیے آپ کا کام ہو گیا. آپ کا بزنس ترقی نہیں کر رہا. آپ کا بزنس ترقی کیا تھا, ایک مقام پہ آ کے رک گیا ہے, اس کا مطلب آپ کا تھاٹ رک گیا تھا. جہاں پہ آ کے آپ رک جاتے ہو, اس کا مطلب آپ کا خیال وہاں پہ ہوتے ہیں. اگر منجمد کوئی چیز ہے تو بدبودار ہے. اگر آپ منجمد ہو تو آپ مردہ انسان کی ترقی نہیں کرتا. تو اس لیے مردہ نہیں رہنا, خیال کو لا آف اٹریکشن کے ذریعے سے کیا کرنا ہے؟ چینج کرتے چلے جانا. جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے سب نے اس قوت کو استعمال کیا کیا؟ استعمال کیا. آپ دیکھیں جی, بڑی امپورٹنٹ میں بات کرنا چاہوں, وہ یہ کہ آپ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل اٹھائیں. آپ دیکھیں جی, کیا دیکھتے ہیں آپ کہ وہ اکیلے نکلے تھے. ایک فرد تھے, فردن خود آئے اور آنے کے بعد اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی. کیا انہوں نے پہلے یہ سوچا تھا کہ میرے پاس 200 فرد موجود ہو, میں جن کو تبلیغ کروں؟ نہیں. انہوں نے فردن ایک بندے کو کہا, 2 کو کہا, 3 کو کہا, پھر صحابہ جمع ہوئے, بدر کے مقام پر 313 ہوئے. پھر آگے سوچو کیا ہوا کہ بڑھتے چلے گئے. آج پوری دنیا میں اسلام ایک بڑی حیثیت رکھتا کہ نہیں رکھتا, بہت بڑا مذہب ہے. اب کیسے ہوا؟ تھاٹ کی پاس سے, قانون کشش سے ہوا. ایک خیال تھا, اس کے اندر کشش تھی. جس بندے کا خیال نکلتا ہے وہ اس خیال کے ساتھ میچ کرتا ہے, فوراً آپ کے ریلیجن میں آ جاتا ہے. تو یعنی دنیا کی ہر چیز کیا کر رہی ہے جی؟ لا آف اٹریکشن پہ عمل کر رہی ہے. اب ہم کیا کریں؟ اس کا الٹ چل رہے ہوتے ہیں, ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے, اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے, ہم اتنی جلدی پروگرس نہیں کر پاتے. اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم لا آف اٹریکشن پہ عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی, آپ کو یہ بات سمجھ آئیے جو آج ہم نے چھوٹا سا ٹاپک ڈیل کیا ہے. بیسیکلی سیکریٹس آف دا ورلڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ان میں پوری ایک بک ہے جو لکھی گئی ہے دا سیکریٹس کے نام سے. ان میں سے میں نے ایک آرٹیکل اٹھایا اور اس کو آپ کو ایگزامپلس دے کے بتانا شروع کیا. ٹھیک ہے, کہ ہم اس فریکوینسی کو کیا کریں, سیکھ سکیں, سمجھ سکیں. اور اس پورے لیکچر میں سے آپ نے کوئی ایک لائن اٹھانی ہے اور اس لائن کو 7 دن تک آزماتے چلے گا, پھر دیکھیے گا کیا ہوتا ہے, کیا بدلتا ہے. ٹھیک ہے جی, بڑی مہربانی آپ سب لوگوں کی. اوکے جی, اللہ حافظ.